انفقو، خرچ کرو، من طیباتی ما کسبتم، تم نے جو پاک کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں حکم ایک ہے، ظاہر کیا ہے؟ پاک کمائی میں سے خرچ کرو، خرچ کرنے کا حکم نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکم کیا ہے؟ حلال کمائی میں سے ہی خرچ کرنا، حرام کمائی میں کا خرچ کچھ فائدہ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں۔ حرام کمائے، چوری کیے، دھوکہ دیے، رشوت لیے۔ رشوت کا معنی کیا؟ ہم جس کام کو کرنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں، میرا کام ہے، یہ کام کرنے کے لیے مجھے بٹھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ریحان کو، انہوں اللہ کے واسطے آتے ہیں، ان کو یہ جو ویڈیو کا جو سیٹ اپ کیا ہے اس کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ شاید وہ تو اپنے جیب کا خرچ کر کے آ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ان کو کچھ دے رہے ہیں اس کام کے لیے، سیلری ان کا کام ہی ہے۔ اب یہ کام کرنے کے لیے یہ کچھ مانگے ہم سے، یہ ہوئی رشوت۔ گورنمنٹ سیلری دے کر آپ کو بٹھایا ہے، پہلے زمانے میں پوچھتے تھے کام کر، اب بہت اچھا ہو گیا، اب آن لائن آ کر، نہیں تو اللہ برتھ سرٹیفکیٹ بنائے تک ہماری ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن جائیں گے۔ مسلمان سب ہاتھ میں کیا ہے؟ کئی لینا ہے۔ میں ایک بار گیا، بس پاس تھا کالج میں، بس پاس، وہ بس پاس کا روٹ چینج کرنے کے لیے گیا، میں جا کو ہاتھ میں کچھ لیٹر لکھ کے گیا تھا کور، وہ جا کے بولا بس پاس روٹ چینج پڑھنے لا، کئی لینا ہے۔ کئی میں جو کور تھا نہیں، وہ پیپر کا کور ہاتھ میں دیا، کئی لینا ہے کئی لینا ہے سری آؤ 10 வருஷம் آؤ ماتر کیوں اینے سب بعد ہمارے دوست سے پوچھا، میں شاید مستر بھائی سے پوچھا رہوں گا، نہیں حافظ صاحب کئیل انا رک کا مطلب کیا رشوت دیتا؟ پوچھتا حرام خوری ہے یہ، مسلمان کبھی یہ کام نہ کرے، 1 روپیہ رشوت نہ لیں، پالنے والا اللہ ہے، وہ رشوت سے لیا ہوا پیسہ ہمیں نہیں پالتا۔ رشوت دینا یہ الگ بات، رشوت کیسے لے سکتا ہے مسلمان؟ نہیں لوں گا۔ اللہ دیتا، نوکری دیتا، اسی نوکری میں بچا کر رکھتا، عزت کے ساتھ رکھتا، بھائی وانگ ماٹر۔ ڈر ڈالنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ رشوت کھا رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، برانڈ ڈپلیکیٹ برانڈ اوریجنل بول کر بیچ رہے ہیں، گناہ، حرام۔ ہم بھی بزنس کیے، کبھی یہ کام نہیں کیے، جو ہے وہ ہے، ختم قصہ۔ میرا رب مجھے کھانا دینے کی ذمہ داری میرے اللہ نے اپنے رحم سے اپنے اوپر کر لی ہے۔ اسے کون ذمہ داری؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی چلنے والا جانور نہیں، انسان ملا کر، الا مگر علی اللہ رزقها، اسے کھانا دینا اللہ کے رحم سے اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اٹ از مائی ریسپانسبلٹی ٹو فیڈ یو۔ جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو میں کیوں رشوت لے کر کھاؤں؟ میں رشوت لیا تو بھی وہی کھانا ملنے والا ہے، میں رشوت نہیں لیا تو بھی وہی کھانا ملنے والا ہے، میں دھوکہ دے کر کمایا تو بھی وہی کھاؤں گا، میں دھوکہ نہیں دے کر کمایا تو بھی وہی کھاؤں گا۔ چند چیزیں بتا رہا ہوں میں، ڈپلیکیٹ برانڈ بتا کر اوریجنل کہہ کر بیچنا حرام، رشوت کھانا حرام، سود کھانا حرام، دھوکہ دینا حرام، دوسرے کی چیز غلے میں سے پیسہ، اونر کے غلے میں سے پیسہ اٹھا کر جیب میں ڈال لینا حرام۔ اونر نے کہا بیچنے کے لیے، بیچے آپ 1000 کا فائدہ رکھ کر، اونر آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، آپ بولے کہ 500 کا ہی پروفٹ ہوا یجمان، 500 اس کو دے دیے، 500 اٹھا کر جیب میں ڈال لیا، حرام۔ نہیں بھائی، نہیں کرنا سوچ کر ہونے والے گناہ زیادہ ہیں۔ میں نہیں کروں گا، کتنا اپنے کو قابو میں رکھ کر بھی گناہ ہو جا رہا ہے، اس پر رونے کے لیے زندگی نہیں ہے۔ پھر یہ حرام کما لیے۔ براؤن شوگر کا بزنس، براؤن شوگر بولتے ہیں اسے،
مسلمان ڈرگس کا بزنس کر رہا ہے اور آ کر مسجد کو پیسے دے رہا ہے. نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، تمہاری پاک کمائی میں سے دو. مطلب کیا؟ تمہاری حرام کمائی سے دینے کی ضرورت نہیں اور وہ قبول بھی نہیں ہوگا. دو میسج مل گئے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اگر آپ حلال کمائے تو حلال کمائی کو اللہ کہہ رہا ہے طیبہ، حلال، جھوٹ بولے بغیر، محنت کر کر، مزدوری کر کر، پسینہ بہا کر، صبر کر کر. ایک بات یاد رکھ لیں، جتنا محنت رہے گی اتنا حلال کمانا آسان ہو جائے گا. محنت رکھیں اور شارٹ میں جانے کا بھول جائیں. دھیرے 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 کماتے. شیطان آئے گا، اب آیت آنے والی ہے، آیت آنے والی ہے، ایسا کمائے تو ہوگا کیا، وہ کیا، یہ کیا. دھیرے 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 سے پیسہ جمتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے. اور پیسہ سب کچھ نہیں ہے میرے بھائی، پیسہ سب کچھ نہیں ہے. جب جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت پر ہمارا کام بن جائے، یہ سب کچھ ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا حلال کمائے، ساری زندگی موپیڈ چلاتے رہے، سائیکل چلاتے رہے، کرائے کے گھر میں رہے، اللہ نے ان کی اولاد کو چمکا دیا. کسی کا بیٹا اسکول میں پڑھانے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا، بیٹا بنا ٹیلر، اور آج وہ ٹیلر بڑے بڑے انجینئر سے زیادہ کما رہا ہے. تو ہم کما کر سی بی ایس سی، حرام طریقے سے کہہ رہا ہوں میں، حرام طریقے سے کما کر سی بی ایس سی کی فیس بن کر کالج میں لاکھوں ڈونیشن دے کر بیٹی کی شادی شیش محل میں کر کر 70,000 سورن دے کر جو خوشیاں ہم پانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے لیے حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کی بیٹی کی ذمہ داری بھی اللہ آسانی سے کرا دیتا ہے، اس کے علاج بھی اللہ کرا دیتا ہے، اس کے بچوں کو بھی اللہ نوکری پر لگا دیتا ہے. یہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہماری حلال کمائی کو اللہ کہہ رہا ہے طیبہ، پاک ہے. تو پاک چیز میں برکت ہوتی ہے نا، ہر پاک چیز میں برکت ہوتی ہے، ہر پاک چیز میں. نیت کر لیں، مجھے امید ہے کہ قرآن سننے والے حلال ہی کما رہے. دو چیز بھول جائیں، فاسٹ منی نکال کر پھینکیں، اور دوسری چیز محنت. محنت میں کرتا ہوں بولتا ہوں، محنت کرنا، آنکھ میں درد آ جانا، پسینہ آ جانا، بھاگنا، چلانا. آٹو چلانے والے کون بھی ہیں یہاں بیٹھے رہتے. کہاں جانا؟ وہ سلگاٹ کو جانا. کتا 200 روپے. مادی کیا کرے پا 70 دا بیٹھے. 3 گھنٹے کے بعد ایک آدمی آتا، اسے یرنور میں جاتے، ناحق اس کے پاس سے 130 روپے لیے. اور یہ 130 ناحق لینا تمہارے یہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے ہے. اگر یہ 3 گھنٹے تم برابر محنت کرتے رہتے، تم 130 سے زیادہ 1300 کما لیتے. یہ سب ڈیٹا لیا ہوں میں. بھائی எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க؟ நான் நல்லா கரெக்டா ஓட்டினா மாசத்துக்கு ஒரு 55,000 ரூபாய் வந்துடுது. ஆனா நம்மள்ட்ட தான் கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. கொஞ்சம் காசு வந்துச்சா அம்மா கிட்ட கொடுத்துட்டு போட்டுட்டு படுத்துருவோம், அவ்வளவுதான். அப்புறமா காலி ஆனதுக்கு பிறகு பின்ன ஓட்டுவோம். محنت کرتے رہنا، فاسٹ مالدار ہونا ذہن سے نکال دینا، اور جتنی چادر اتنا قدم بڑھانا. بولیں گے اس کا برتھ ڈے وہاں ہوتا، ان کے بچے وہاں جاتے ہیں. میری یہ کمائی ہے، میں اللہ کو گواہ رکھ کر سوئے بغیر محنت کر کر حلال طریقے سے
جتنا ہو سکے، جیسا پرندہ صبح صبح اڑتا ہے، میں بھی صبح صبح کمانے کے لیے چلا جاتا ہوں، میرے جسم میں درد آنے تک محنت کر کر کما رہا ہوں، اس کمائی میں میرے بچوں کو میں جتنا خوشی دے سکتا ہوں اتنا ہی میں دوں گا، اس سے زیادہ جو کیا دیتا ہے دے لینے دیں۔ اپنی چادر کے اندر قدم رکھیں، لاوش زندگی کو چھوڑ دیں، گھڑیال ٹائم دیکھنے کے لیے بس، کپڑا جسم چھپانے کے لیے بس، موبائل کال کرنے کے لیے، کچھ انٹرنیٹ دیکھنے کے لیے، اب اپنی خواہشیں بڑھا لیں گے۔ 80,000 کا آتا، 80,000 کا موبائل آتا، کیا ضرورت؟ am I wrong؟ نکال دیں، یہ پھینکنے کی دنیا ہے۔ نہیں، اگر پھینکنا بھی نہیں ہے تو یہ زندگی حضور جی کر نہیں بتائے۔ لقد کان لکم فی غلام، رسول اللہ کی غلامی، آقا۔ آقا کا مطلب کیا؟ آقا جو کرتا ہے وہی اچھا دکھنا، وہی آقا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا کون ہے؟ آقا کی ہر ادا پسند آنا، آقا کا بیٹھنا پسند آنا، آقا کا اٹھنا پسند آنا، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ غلام کا مطلب کیا؟ آقا جو کرتا ہے وہ کرنا۔ حضور کے غلامی میں ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قدموں پر میرے ہزاروں مائیں قربان، میری دولت قربان، میری سوچ قربان۔ حضور کی زندگی میں کہیں ضرورت سے زیادہ نہیں تھا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اب دین کی برکتیں نظر آئیں گی، اللہ ہماری زندگی چلائے گا۔ اپنی زندگی کی سٹیئرنگ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔